अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की सदारत में पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा के बारे में अरकान असम्बली ने शिकायत भी की और अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि चौधरी निसार की आतिश फ़शानी, कहा कि एतजाज़ हसन ड्रैकुला नहीं कि उनसे डरा जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के से 1.5 लाख वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन से वज़ीर आज़म की नाअहली के दस्तावेज़ात सबूत मांग लिए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी कि सऊदी अरब में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है और कितने पाकिस्तानी सऊदीया में इस वक्त काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बरसर इख्तिदार सियासी जमात नून लीग का आज पार्लिमानी इजलास 2.5 साल के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हो और इस इजलास में सब अच्छा है की कहानी भी सुनाई गई कि लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया है, दहशत गर्दी रुक चुकी है, मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है और नून लीग की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो AJK में इंतखाबात में ज़िमनी इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन में जो कामयाबी हुई है नून लीग की उससे ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अपोजिशन पर भी तनकीद की गई और कुछ पैगामात भी दिए गए, लेकिन अंदर की बात यह है कि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपनी वफाकी वज़रा की शिकायत भी की है कि वो अवामी मसाइल लेकर जाते हैं लेकिन उनकी कोई बात सुनता नहीं है। आर्मी चीफ से भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई इन तमाम सूरत हाल में, जबकि PTI और पैट जो है वो अब एहतजाज भी करनी जा रही है। क्या मंजरनामा बन रहा है, इस पार्लिमानी इजलास की क्या अहमियत है, बात करेंगे पहले सेगमेंट में। मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर। अस्सलाम वालेकुम अयाज़ साहब, पार्लिमानी कमेटी का इजलास 2.5 साल बाद हुआ, इसकी अहमियत क्या है और ये जो एजेंडाज होते हैं, जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं पार्टी के, इसको भी डिस्कस किया जाता है? इसका एक तो है कि मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बेफ़ायदा, बदमज़ा, बेतुका का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं होती। ये एक रवायती किस्म का होता है, दिखाने के लिए कि हम पार्लिमानी पार्टी जो है उसको एतमाद में ले रहे हैं, उनकी बातें हम सुन रहे हैं। ये बहुत अरसे बाद हुआ है। पहले तो वो जो जब से थे तो वो गवारा ही नहीं करते थे अपने MNA से मिलने के, और अगर आप इंडिविजुअल MNAs को मिलते थे तो उनका जो भारीपन और बोझल दिल है और बोझल बातें एकदम आ जाती थी, सानू तो कोई पूछता ही कोई नहीं, हमें तो कोई पूछता ही कोई नहीं है। और एक इसकी सेट रूटीन होती है डॉक्टर साहब के, वो जो है आदमी चुने हुए होते हैं और ख़ास करके इसमें महारत मुझे कहना पड़ेगा कि सिंध और बलूचिस्तान के 2-3 मेंबरान हैं, वहाँ से बात शुरू होती है और वो तारीफ़ व तौसीफ़ के ऐसे पुल बांधते हैं कि अगर अलफ लैला लिखने वाला जो मुसन्निफ़ है वो भी आ जाए तो वो भी अपने कान पकड़ के हैरान हो जाएगा कि यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं। अब तो इक़्तिदार में हैं। पहले जो एक तकिया कलाम शाज़िया होता था, तब पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ कही जाती थी, आजकल हम 20 करोड़ कहते हैं। मियाँ साहब, इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम आपके इंतज़ार कर रहे हैं। इससे वो राग जो है, राग की लय जो है, इससे शुरू होती थी और फिर आखिर में मीटिंग में 2-3 बड़े लीडर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन तक आती थे, वो सम अप करते थे और वहाँ जो मक्खन लगाने का जो उम्दा तरीका, वो लीडरान क्योंकि तजर्बाकार और बड़े सियासत में 30-30, 35-35 साल के थे, उनका लगाने का अंदाज़ ही मुख्तलिफ हुआ करता था। तो ऐसे ये चीज़ होती है। सर, ये चीज़ें क्यों ना हों? अब देखिए, हमारी जो जमहूरियत है इसमें क्या वज़ीर आज़म अपनी सियासी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हैं या सियासी पार्टी वज़ीर आज़म के ऊपर डिपेंडेंट? आप कानूनी तौर पे देख लीजिए, आप सियासी तौर पे देख लीजिए। देखिए, कानून में लिख दिया है उन्होंने 18वीं अमेंडमेंट में कि अगर हेड ऑफ द पार्टी चाहेगा तो आपको पार्टी से फारिग कर देगा, आपको डी-सीट कर देगा। ये अगर आप बगावत करें और अगर आप उनकी मर्जी और वजह बताना तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। 63A ऐसे घर नहीं बेच सकते। सर, अगर आप उनके खिलाफ वोट नहीं डालते, अगर आप उनके कहने के मुताबिक वोट नहीं डालते तो आपको निकाला जा सकता है। सर, वो 63A की बात, लेकिन डॉक्टर साहब, वहाँ जो माहौल होता है वो किसी मजबूरी के तहत नहीं होता। आप
अश अश आप कर उठेंगे जिस तरीके से लोग बातें मांग करते हैं। सर, कैप्टन सफदर साहब को 115 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स मिले हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे 100 करोड़ रुपए की स्टेक लगी हो, वहाँ आपके सामने आपका लीडर बैठा हो जिसने आपको 100 करोड़ रुपए देने का इख्तियार है उसके पास, सर आप क्या और जिसके हाथ में ये है कि आपको टिकट देना है नहीं देना और आप MNA, हाँ ये बिल्कुल ऐसी बात है, इसलिए वहाँ पे कोई बात नहीं करता। हमारा कुछ कल्चर भी ऐसे है। भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे तो बिल्कुल ऐसी बात होती, वो भी कंसल्टेटिव मीटिंग्स करते थे, ज़्यादा करते थे, आजकल के रवाज के मुताबिक ज़्यादा करते थे, पर किसी की मजाल नहीं थी होती कि वहाँ पे कोई बात करे। यहाँ पे वो तासुर दिया जाता है कि कंसल्टेशन हो रही है, राय जानी जा रही है, पर कोई ऐसी बात नहीं होती। आज वो कोई सुनने में आया है, कोई एक आध TV चैनल ने शायद रिपोर्ट भी किया है कि एक आध मेंबर से कोई तलखी भी हुई, जी, वो चौधरी असद रहमान साहब का नाम दिया जा रहा है। वो अब पता नहीं उसकी हकीकत क्या है और कितनी ये मुसद्दका खबर है। कभी कभी ऐसे होता है, बट वो जो आप कहते हैं रियल कंसल्टेशन वाली बात कि हाँ देखिए हमने 2 साल में क्या किया है, हमें आइंदा क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं सर, है। MNA इस पोजीशन में हैं, उनकी नीयत है, उनकी काबिलियत है कि वज़ीर आज़म साहब को किसी किस्म का मशवरा दे सकें? सर देखें, सियाने आदमी होते हैं, समझदार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अपने हलकों की सियासत के वो माहिर होते हैं। अपने हलकों में आप उनको देखें, अपनी हैसियत में देखें तो उनसे ज़्यादा आकड़ खान कोई नहीं होता। वही जब यहाँ पार्लिमानी पार्टी में मिलती, आप कभी फ़ोटोज़ देखें ना, जब MNA इसको सिर्फ ये नहीं, कोई वज़ीर आज़म बुलाते हैं तो जिस तरीके से ताबेदारी से वो बैठे होते हैं, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जो उनका पोस्चर होता है, वो हैरान कौन होता है। वही आदमी जब अपने हलके में जाता है तो उसकी मतलब है उसकी शान और शौकत की इंतहा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये हमारा एक कल्चर है। देखिए सर, बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है वो अपनी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, बिल्कुल यानी कि वो आयरन लेडी जैसी भी अगर पार्टी उसको कहती है कि भाई आप तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, पार्टी ने तो छुट्टी खत्म। करा दी उसकी। सर यहाँ पे आईनी तौर पे जैसे मैंने पहले कहा, आप पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। सारी मेंबरान जो हैं, सारी सियासी पार्टी जो, सर आपकी सियासी पार्टी जो है उसके आगे नून लिखा जाता है, उसके आगे N लिखा जाता है, वो एक शख्सियत के नाम पे पार्टी बनी गई। ठीक है, बिल्कुल। तो सर ये जरूरत के तहत करते हैं। अच्छा जो सर, ये जो आज मीटिंग हुई है इसमें आप क्या समझ रहे हैं? अब आप 6 अगस्त और 7 अगस्त दूर नहीं है, 2-3 दिन का ही वक्फा है, इस हवाले से भी कोई बात होगी, कोई मैसेज आपको लग रहा है दिया गया है? ये शाजिया गोल किस्म की बात बताइए। हमारे जो मेंबरान होते हैं और सियासतदान होते हैं वो बड़ा हुनर रखते हैं। वो देख लेते हैं कि अगला जिसके सामने हम बात कर रहे हैं आज वो कौन सी बात सुनना चाहता है, उसके मिजाज के मुताबिक क्या है, आज मीटिंग का माहौल क्या है, वो फिर ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे कह दिया किसी ने, मियाँ साहब तो कोई कहता नहीं है, कायदे मोहतरम। अच्छा। जो लफ्ज़ अच्छा ना मियाँ साहब कोई नहीं कहता, ना ये आपको कायदे मोहतरम। कायदे मोहतरम हमें सख्त स्टैंड लेने की बात है। हमने बिजली के इतने मंसूबे कर लिए हैं, अवाम हमारे साथ है। ये जो है दूध में उबाल डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ अवाम, वो इस किस्म की वहाँ पे गुफ्तगू और माहौल जो है वो एक दरबारी होता है। अगर आपको कोई वो मुग़ल आज़म या इस किस्म की कोई सीन याद है तो इस किस्म की यहाँ पे बात होती है। वो जो आप बरतानिया का हवाला वो दे देते हैं कि वहाँ की सर, हम कहते हैं वो वेस्टमिनिस्टर जमहूरियत जो है वो जमहूरियत की माँ है, हम वही वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं। जैसे हम वो अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदुस्तानी अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे जमहूरियत भी जो है वो भी सब कॉन्टिनेंट अच्छा डॉक्टर, ब्रेक पे जाना है। एक तो मुशर्रफ साहब को आज उन्होंने थोड़ा सा टारगेट किया और ये भी कहा कि मंसूबे क्यों नहीं बनाए 9 साल में, तो भाई आप भी तो 3 साल होने वाले हैं आपको। नहीं वो तो कह रहे हैं हमने बहुत मंसूबे बना डाले। अच्छा, दूसरा ये कि आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसकी थोड़ी मुख्तसरन जरा इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा आप। बिल्कुल जी अभी आप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक आने वाली है, आप जल्दी से मुझे देखिए। इन्होंने पहले तो कहा कि पाक फौज, पुलिस और अवाम के अज़्म को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट मुशर्रफ का जो आपने कहा, इन्होंने अपनी उस पार्टी में जिक्र किया और कहते हैं कि मुशर्रफ और इसके साथियों को पार्लियामेंट के कटहरे में खड़ा करें।
یہ دوبارہ سے مشرف صاحب والا معاملہ آ رہا ہے. انہوں نے خود ہی اس کو جانے کی اجازت دی ہے, اور اب یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ خوشی سے اس سال IMF کے پروگرام کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں, اور الحمدللہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان کے زر مبادلہ جو ہیں ذخائر وہ تاریخی بلندیوں پر ہیں, اور الحمدللہ دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں جو 3 ہم نے وعدے کیے تھے وہ دہشت گردی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, وہ تقریباً مکمل ہو گئے. تو آپ وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ماحول ہے, یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, ان کے سامنے جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوں گے اب وہ یہی ماحول دیکھ کے اسی کا آگے سے اسی کا کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جو بڑی دلچسپ ہوتی ہے شاید, جی سر, وہاں پہ تقاریر اور وہاں کا ماحول اور ہوتا ہے. جو ہی برخاست ہو کے جاتے ہیں پھر جو نیم تنزیہ گفتگو آپس میں ممبران کرتے ہیں وہ بالکل اور نوعیت کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بھولے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے نہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یا ہم نے کون سا منظر دیکھا ہے, لیکن وہاں پہ ایک دکھاوا اور ہوتا ہے اور آپس میں جو بات کی جاتی ہے, اور خاص کر کے جو آج شام کو بیٹھ کے کریں وہاں جو کہہ کے لگیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے, اگر آپ وہاں پہ گواہ ہوں اس سین کے تو آپ کہیں گے یہ اس پارٹی کے تو لگتے ہی نہیں ہے جو یہاں پہ گفتگو. ٹھیک ہے, یعنی پارلیمانی اجلاس جو ہے سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے. نہیں وہاں پہ یہ ہے, اور سمجھدار لوگ وہاں پہ بولتے ہی نہیں ہیں, بولتے بھی ہیں تو وہ راگ صرف جو ہے وہ حمایت کی. چلیں صاحب یہاں بریک لیں گے. ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے جو ہمارے سیاست دانوں اور حکمرانوں کی جو زبان کا بے مہارا استعمال ہے. آج اعتزاز احسن صاحب کے لیے چودھری نثار نے ڈریکولا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ڈریکولا نہیں کہ میں ان سے خوفزدہ ہوں. اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور زبانوں کا بے مہارا استعمال شاید ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ بن چکا ہے. بہت سارے ہمارے حکمران اور سیاستدان ایسے ہیں جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عوام ششدر رہ جاتی ہے کہ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے. ایاز صاحب, ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو میسج دینے کے لیے آپ کبھی ڈیزل کا لفظ استعمال کریں, کبھی آپ ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال کریں, کبھی آپ ڈریکولا کا لفظ استعمال کریں؟ تھوڑی سی دلچسپی تو ہونی چاہیے. سر وہ ایک تھوڑا سا اگر مجھے یاد ہے, وہ پیٹرول پمپ کے باہر پرائسز لکھی ہوتی ہیں کہ پیٹرول کی یہ قیمت ہوگی, تو وہ پیٹرول کی قیمت لکھی ہوئی ہے اور نیچے کسی مولانا صاحب کی تصویر کے سامنے پھر دوبارہ سے اس کے سامنے ایک ہماری قوم کا ایک وہ حصے مزاح ہے, سینس آف ہیومر ہے, وہ ایسے آتا ہے. بھٹو صاحب بہت ایسے کیا کرتے تھے, اور ان کو ایک وہ کمال وہ تھا جس طریقے تقاریر میں کسی کے بارے میں کہہ دیا, کسی کا نام تھا خان فلانا فلانا خان, تو کہہ دیا وہ جو ڈبل بیرلڈ خان ہے. اب وہ ایسا وہ اس کا وہ ڈبل بیرلڈ خان ہے. ایک بڑے لیڈر تھے جن کو وہ آلو خان کہا کرتے تھے, اور وہ تقریر میں وہ ہے مجمع لاکھوں کا ہے اس میں کہہ دیا, اور وہ پھر زبان زد و عام پہ آ جاتا تھا. یہاں کا کوئی وہ جلسے والی بات نہیں ہوتی. یہ جن وزیر موصوف کی آپ ذکر آپ فرما رہی ہیں, ان کا ایک ہے کہ وہ پنجاب ہاؤس میں وہ ایک لسٹ ہوتی ہے ان کے اپنے جو ہیں قریب کے اخبار نویس, ان کو بلا کے وہاں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. وزارت داخلہ ڈاکٹر صاحب ایک بھاری بھرکم وزارت ہے, اور جب آپ کہتے ہیں دہشت گردی ہے اور یہ ہے اور میں نے کراچی بھی دیکھنا ہے اور وہ بھی دیکھنا ہے, تو اس پہ آپ کو دھیان ہونا چاہیے. اب پتہ نہیں کیا بات سر, اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں ڈالنے, وہ جو ڈریکولا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس سے پہلے اعتزاز صاحب نے کہا تھا کہ کچھ وزراء ہیں جو مجھ سے بہت ڈرتے ہیں. اب اس کا جواب یہاں پہ اس کا جواب پھر انہوں نے ٹھیک کہہ دیا کہ وہ کیا کوئی ڈریکولا ہیں کہ میں ان سے ڈر جاؤں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھرنا تھا اور دھرنے میں حکومت مشکل میں تھی اور اکیلی تھی, اور تب پیپلز پارٹی ان کی مدد کو آئی. اب یہ ہے کہ ہزاروں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آنا جانا ممبران کا پارلیمنٹ میں مشکل ہے, گورنمنٹ گھیراؤ میں ہے, پیپلز پارٹی ان کی مدد کو آ رہی ہے,
اور یہی وزیر صاحب انہوں نے کہہ دیا یہ جو فلانا فلانا آدمی ہے جس کو آج وہ ڈریکولا کہہ رہے ہیں اس نے گیس کا کوٹا اتنا لیا اور فلانا لیا ہے. مطلب ہے اپنی حکومت کے لیے انہوں نے ایک کرائسس میں ایک اور کرائسس ڈال دیا. تو یہ کون سی عقل اور دانش ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کا وہ مزاج ایسا ہے کہ ایسے کر دیتے ہیں. سر پیپلز پارٹی اور ان کی ایک وہ ٹینشن اور دشمنی تو چل رہی ہے. پیپلز پارٹی والوں کا کہنا یہ ہے کہ جو کراچی کا آپریشن انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف اس کا رخ موڑا ہے, وہ اس کی ذمہ داری وہ ان کے سر ٹھہراتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے رخ پہلے ٹھیک ٹھاک تھا, ایم کیو ایم کی طرف جا رہے تھے, ہمیں بھی کوئی آبجیکشن نہیں تھی, ہم رینجرز کے اختیارات بھی ہمیشہ اس میں توسیع کر دیتے تھے. یہ ان کو وہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے رخ وہ پیپلز پارٹی کی طرف موڑ دیا. سر آپ تھوڑا سا کریڈٹ تو چودھری نثار صاحب کو دے دیجئے سیاسی طور پہ. اب دیکھیے کہ 8 الیکشنز لڑے ہیں انہوں نے, 85 کا لڑا, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, کبھی بھی ہارے نہیں. 8 الیکشنز یہ 8 کے 8 پر ایک میں بات آپ سے نہیں پر ایک بات آپ سے کہہ دوں, وہ اتنا اپنا اعتماد ضرور کرتے ہیں کہ 2 حلقوں سے کھڑے ہوتے ہیں. اب پچھلے الیکشن میں جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے وہاں سے ہار گئے تھے, وہاں سے سرور خان جیتا تھا, اور وہ دوسرا جو کلر سیدہ کا حلقہ ہے وہ ان کی مدد کو پہنچتا ہے, جہاں ان کا اپنا گاؤں نہیں ہے, جو اپنا نہیں, وہ ان کو منتخب کر دیتا ہے. اور ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ہوا ہے. اور ایک اور میں چیز کہہ دوں کہ اپنا جو ان کا گاؤں ہے چکری, وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں جیتے. سر وہ تو نام ہی ایسا ہے. سر آپ الیکشن کی بات کر لیتے ہیں تو ذرا آپ خواجہ سعد رفیق کے حلقے یعنی 125 کی بھی بات کر لیں کہ وہاں جو 1.5 لاکھ کی ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ایک ایاز صاحب 3900 کچھ کر کے ہے جو کہ NIC کے نمبر غلط ہیں, تو یہ تو پورے سسٹم پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے. دیکھیے وہ جو ابھی تک MNA ہیں وہ سپریم کورٹ کا سٹے آرڈر انہیں ملا ہوا ہے کیونکہ الیکشن ٹریبیونل میں فیصلہ ان کے خلاف تھا, تو انہوں نے سٹے جو ہے وہاں سے لی ہوئی ہے. پر ایک بات میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب, الیکشن 2013 میں ہوئے ہیں, یہ 3 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہمارے اداروں اور انسٹیٹیوشنز پہ. اچھا سر, اس پہ سارا بوجھ الیکشن کمیشن پاکستان پہ نہیں جاتا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹس اس میں آتی ہیں. ہائی کورٹس نے الیکشن میٹرز میں 1.5 سال کا سٹے دیا ہوا ہے, 2 سال کا سٹے دیا ہوا ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا جواز کیا بنتا ہے. سر اس کے جو ابھی شادیہ نے حلقے کا ذکر کیا, سر اس میں 2,14,134 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہیں وہ غیر تصدیق شدہ قرار دے دیے گئے ہیں. یعنی کہ 70% ٹوٹل ووٹ جو 70% ڈلے ہیں اس میں سے 70% ووٹ جو ہیں وہ غیر تصدیق شدہ قرار دے دیے گئے ہیں. اور پچھلے الیکشن میں 1,23,000 ووٹ خواجہ سعد رفیق صاحب کو پڑے تھے اور 83,000 حامد خان صاحب کو پڑے تھے. آپ نے جیسے کہا کہ 400 ایسے انسٹنس ہیں جس میں ملٹیپل ووٹرز ہیں کہ ایک ہی ووٹر نے آ کے ایک سے زیادہ دفعہ ووٹ ڈالا ہے. 4,000 ووٹ ایسے ہیں جن کا ان کو CNIC نمبر نہیں مل رہا یا غلط ہے, اور 3,000 آپ نے کہا کہ کاؤنٹر فائلز ان کے ساتھ سے غائب ہیں. اس میں جیسے میں نے کہا الیکشن کمیشن سر 410 ٹوٹل پٹیشنز ان کے پاس دائر ہوئی تھیں 2013 کی الیکشنز میں. ان کے پاس دن 120 تھے جس میں انہوں نے یہ سب کچھ قانونی طور پہ, لیکن اگر آپ پراپر کانٹیکسٹ میں الیکشن کمیشن کو رکھ لیں, انہوں نے اس وقت تک کوئی 95% 95% آف دا ٹوٹل پٹیشنز جو ان کے پاس دی ان کا فیصلہ کر دیا. دیکھیں باقی قانونی اداروں میں تو ایک نسل ڈالتی ہے کیس تو اگلی نسل جا کے سنتی, تو اس لحاظ سے الیکشن کمیشن والوں نے اتنا برا ان کا سٹینڈرڈ نہیں رہا. لیکن یہاں پہ سر اگر اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ ہو گئی ہے, تو پہلے ان کا پریسیڈنس ہے کہ بہت سارے ایسے حلقوں میں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد غیر تصدیق شدہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں دوبارہ سے الیکشن. یہ تو اب ڈیپینڈ بریک لے لیں پھر ہم اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں. ناظرین یہاں بریک لیں گے اور پھر اسی گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। और ख्वाजा साद रफीक के हल्के N 125 में जो है वो तकरीबन 1.5 लाख वोटों की तस्दीक ना हो सकी है और अब नादरा ने ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दी है। अयाज साहब, ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर फैसला मेरे खिलाफ आया तो वो अवामी अदालत में जाएंगे। अवामी अदालत तो है, इलेक्शन में जाए, अभी तक तो वो स्टे पे बैठे हुए हैं। अवामी अदालत तो आप पहले भी जा सकते थे, अगर जैसे अयाज सादिक ने किया था। अयाज सादिक जो स्पीकर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, पर वो नहीं गए। उन्होंने इलेक्शन को प्रेफर किया और इलेक्शन बड़ी टफ थी उनकी। तो ये तो यहाँ पे पहले कह रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। अब डिपेंड करता है कि ये जो रिपोर्ट नादरा ने दी है उससे सुप्रीम कोर्ट क्या नतीजा अक्स करता है और दिलचस्प होगा कि क्या उनका फैसला आता है। पर अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ। देखिए, एक बात कही जा रही है कि शायद ये वोट जो हैं बोगस हैं या जाली हैं। सर, ये गैर तस्दीक शुदा वोट हैं। जी हाँ, अब ये एक तो 1,50,000 हैं, ये कुछ गैर तस्दीक शुदा वोट जो हैं वो हामिद खान साहब को भी डले होंगे, कुछ ख्वाजा साद रफीक साहब को डले होंगे। सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे इंटरप्रेट करके फैसला क्या देती है। ऐसी रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर जो प्रेसिडेंस है, जो पहले उसने इन्हीं किस्म की रिपोर्ट्स के ऊपर फैसला दिया है, वो उसने दोबारा से इलेक्शन करवाए हैं। नादरा की रिपोर्ट अगर आ जाए, ये जहांगीर तरीन वाले हल्के में वहां भी ऐसी चीजें थी, तो वहां पे इलेक्शन दोबारा कराया। जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, वहां पे दोबारा हुआ। और ये तीसरा है, और एक वो जो 4-4 कहते थे कि 4 हल्के खुल जाएं, 4, तीसरा ये है और चौथा ख्वाजा आसिफ का है। अच्छा सर, यहाँ पे कोई 40,000 वोटों की लीड है ख्वाजा साद रफीक साहब के पास, जो 2013 के इलेक्शंस थे। मैंने जो इलेक्शंस देखे हैं 2008 वाले, 2013 वाले, अब 272 कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस जो हो रहे हैं, और हर हल्के के अंदर 250 से 300 पोलिंग स्टेशंस हैं, और एक पोलिंग स्टेशन को सिर्फ 1100 वोट देते हैं, इशू होते हैं। अगर आपने धांधली करनी है और आपने 20,000 जाली वोट डालने हैं, तो फिर ज़रूरी ये होगा कि आप 100 से 150 पोलिंग स्टेशन पे मुकम्मल कब्जा करके और जाली वोट डालें। सर, ये मुमकिन नहीं लगता। सर देखिए, जो कई इलेक्शंस हमारे सामने हैं जिनमें रिगिंग उस तरीके से हुई, फ़र्ज़ कर लें जो 2002 का इलेक्शन था जो मुशर्रफ साहब ने कराए थे, उसमें यह था कि रिटर्निंग ऑफिसर शाजिया जिसने रिज़ल्ट देने हैं वो यहाँ बैठा हुआ है। हर हलके में इंटेलिजेंस एजेंसीज के आदमी जो थे वो पीछे बैठे थे होते। रिजल्ट्स उनके पास आती थी, वहाँ से फिल्टर होके वो भेजते थे रिटर्निंग ऑफिसर को, अनाउंस वो करते थे। तो वहाँ पे जो है सर, मैंने यहाँ पे देखा है कि अब आपका एक कैंपेन ऑफिस बना हुआ है। एक पोलिंग स्टेशन में जब वोट गिने जाते हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीर लेके आपको भेज देता है कि आपके पास इस हल्के में इतने वोट आ गए। इसी तरह वो बाकी 200-250 पोलिंग स्टेशन में भी यही होता है। सर, उसको बदल देना कोई आसान काम नहीं। ना सर, आप बदल सकते हैं। बाद में आप जाएं इलेक्शन पिटीशन में, आप कहें कि फलाने 12 काऊ की रिजल्ट ये थी जो हमने दिखाई थी। आप 3 साल तक भटकते रहेंगे, वो आपसे चलिए सर, अब जरा इलेक्शन कमीशन के एक और समात के बारे में बात कर लेते हैं। जो वजीर आजम साहब के लिए उन्होंने कहा है कि 17 अगस्त को जो है वो अपोजिशन जमातें जो हैं सबूत जमा कराएं। तो उन्होंने वजीर आजम साहब के लिए नहीं कहा, अपोजिशन वालों के लिए कहा है कि अगर आप नाअहली की दरखास्त दी है तो इसके साथ सबूत तो लाएं। अब वो जो कल जो बात हुई है वहाँ पे, लतीफ़ खोसा साहब जाते हैं वहाँ पे, उनको कहा जाता है कि हाँ सबूत क्या है, सबूत पढ़ने लगते हैं तो उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो वो ये मतलब आप कौन सा आप मजाक है, ऐसी आप चीज कर रहे हैं, या तो आप तैयारी से जाएं। लेकिन सर उन्होंने एक और बात भी ये की कि जब पीपल्स पार्टी का वजीर आजम जा सकता है तो फिर ये सबूत तो नहीं है ना शादी, वो तो सबूत मांग रहा है ना। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था ना यूसुफ रजा गिलानी का, ये डिफरेंट केस है। पर देखिए बात ये है कि उन्होंने इंटरप्रेट, पर वहां पे आपको फिर चीफ जस्टिस ऐसा चाहिए ना। फिर आप एक तो है कि मामला इलेक्शन कमीशन से लेके आप अपने पास ले आइए, और फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसा फिर होना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा यूसुफ रजा गिलानी के बारे में, तो ऐसा नहीं हुआ। वो मसला अपने सामने ले आए और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 30 सेकंड या पता नहीं कितने की वो गिरफ्तारी है, उससे वो नाअहल हो गए और वजीर आजम को घर यहाँ भी वो कह रहे हैं कि हम नईम बुखारी साहब ने पिटीशन तैयार कर ली है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे।
یہاں پہ الیکشن کمیشن میں آپ کو کچھ ہوتا, اگر تاریخ سامنے رکھیں, الیکشن کمیشن نے کبھی کچھ تگڑا قسم کا فیصلہ کیا؟ سر وہ الہ آباد میں ہوا تھا جو اندرا گاندھی کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا, جس سے سارا کچھ وہ ہندوستان کا سین, یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز سر وہ نہیں انڈیا لگتی. کا الیکشن کمیشن اور ہمارا الیکشن ہاں کمیشن تو تو زمین اور وہ آسمان ہائی کورٹ کا فرق جج ہے. تھا, وہ ہائی کورٹ کا جج تھا, وہاں پہ ہائی کورٹ میں وہ مسئلہ گیا تھا, الہ آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے الیکشن کیمپین میں سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا تو ہے. سر 17 اگست کو کچھ لگ رہا ہے کہ ڈاکومنٹس یہ دستاویزی ثبوت دے سکیں گے, یا پھر یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک ٹائم بائی والی وہ بات تو ہے؟ کل جو انہوں نے بات کی ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو وہ پیناما پیپرز ہیں اس میں وزیر اعظم کا نام ہے, انہوں نے کہا نہیں بیٹوں کا ہے. تو پھر وہ بات وہاں پہ پھر وہ جب تک آپ تعین نہیں کریں گے کہ بیٹوں کی وجہ سے یہ لنک بنتا ہے اور یہ اس زد میں آتے ہیں, جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہی ہوگا کہ یہ ہمارا نام تو ہے ہی کوئی نہیں, تو اب کس چیز لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں لگ رہا آپ کو کہ ایک لمبی لیگل اسٹرگل ہوگی یہ بھی, اگر اس طرح یہ بھی یہ ایک کوئی کھاتا لیگل کھل جائے گا؟ اسٹرگل نہیں, کچھ نہیں, کچھ لیگل اسٹرگل نہیں ہے. پہلے تو لطیف کھوسا صاحب کو اپنی این کے تبدیل کرنی پڑیں گی تاکہ وہ پڑھ تو سکیں جو انہوں نے خود تیار کیا ہے. سر نعیم بخاری صاحب بہتر ہیں, ان کو وہ بہتر پڑھ لیتے ہیں. پر کل تو یہاں پہ یہ سابق گورنر صاحب تھے وہاں پہ گئے ہوئے, تو اب وہ نعیم بخاری صاحب کون سی وہ چیز نکالتے ہیں اپنی جیب سے, وہ ہمیں یہاں پہ بھی شاید چاروں پارٹیز نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں, پیٹ والے بھی ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ہیں. پیٹ والوں کی بھی وہ چیز جو ہے وہ نکل, کیونکہ ان سے پیٹ دیکھیں نا ایسی چیزیں کرنی نہیں چاہیے. پیٹ والوں نے کہا کہ جی کیونکہ ایف آئی آر میں ان کا نام ہے ماڈل ٹاؤن اس لیے نائل, پر ایف آئی آر میں نام سے آپ کیسے نائل ہوتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں ہوتے. لیکن نواز شریف صاحب اس معاملے کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کر لیں گے نا. آیا صاحب بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو بات کریں گے سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے کچھ جو تنخواہیں ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جو کہ روزگار سے منسلک تھے, لیکن اب ان کا وہاں روزگار نہیں ہے, لیکن ان کو 6 ماہ سے اجرت نہیں ملی ہوئی ہے اور وہ اب کچھ کیمپس میں بھی مقیم ہے جہاں ان کو بڑے ہی مسائل ہیں. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہیں گے. مشرق وسطیٰ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل. سعودی عرب میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ پاکستانیوں کی تنخواہوں اور وطن واپسی کے معاملے کو حکومت کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی؟ سعودیہ میں رہنے والے پاکستانی تقریباً $6 ارب سالانہ پاکستان بھیجتے ہیں. اگر ان میں سے 3 سے 4 لاکھ پاکستانی واپس آ جائیں تو زر مبادلہ کا اتنا بڑا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ اور ان پاکستانیوں کے روزگار کے بارے میں حکومت پاکستان کی ابھی تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں ہے. کیا سعودیہ میں لیبر کے پاسپورٹ اپنی تحویل میں رکھنے کی مجاز فیکٹری انتظامیہ ہو سکتی ہے؟ سعودی حکومت کی پاکستانیوں کو وطن واپسی اور تنخواہوں کے معاملے پر ہٹ دھرمی کیوں؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی. ایاز صاحب, یہ وہ پاکستانی جو کہ شاید اب ان کی وہاں نوکری نہیں ہے, اور جب نوکری نہیں ہوتی تو لازمی سی بات ہے فارغ ہونے کے بعد رائٹ ٹو ایگزسٹ کے طور پہ وہ اس کنٹری میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے, لیکن اب ان کی تنخواہیں 6 ماہ سے ان کو نہیں ملی ہوئی ہیں, پاسپورٹ شاید ان کے پاس نہیں ہے. شاہ جی ایک تو بات واضح ہے نا کہ جو گرتی تیل کی قیمتیں ہیں اس سے سعودی جو معیشت ہے اس کو بڑی ہٹ پڑی ہے. بہت سارے پروجیکٹس وہ چلا پا نہیں رہے. اسپیشلی ہٹ ہوئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. کنسٹرکشن انڈسٹری میں پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی بہت زیادہ لوگ ہیں, تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں. خبریں آ رہی ہیں ہندوستانی بہت سارے لوگ ہیں, ہزاروں میں ہیں جن کا یہ ہے. ہندوستانی حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا, ان کی مدد کو کوشش کی ہے. ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں کہ افیکٹڈ ورکرز کتنے ہیں, کہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جو پریکٹسز ہیں وہاں پہ نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ تمام گلف کی جو ممالک ہیں وہ ایسے ہیں, پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے, وہ ایک پتہ نہیں کون آپ اس کی وجہ سے آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ کنٹرول کرتا ہے. یہ چیزیں سب ہیں, پر کتنے ورکرز افیکٹڈ ہیں,
کہاں کہاں پہ ہیں، ہمیں اس کی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کا بڑا فوری نوٹس لینا چاہیے، ہماری ایمبیسی اور کونسلیٹ جو وہاں ہے ان کو یہ لینا چاہیے۔ سر کچھ نمبرز ریاض صاحب میرے پاس ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ سعودی معیشت کس طرح اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ کچھ ہی سال پہلے تک وہ 300 ارب ڈالر کا تیل باہر بیچا کرتے تھے اور اسی میں سے پھر جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں نکلتی تھیں۔ اس میں فلپینو ورک فورس جو فلپینس کے لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ان کا کچھ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج رائٹرز کی رپورٹ نے کہا ہے کہ جو انڈین حکومت نے جو اپنے احتجاج کیے ہیں اور سعودی حکومت کے ساتھ، اس کے نتیجے میں کچھ انڈین ورکرز کا بھی انہوں نے حل نکالا ہے وہاں پہ۔ اب وہ جو 300 ارب ڈالر کا تیل بیچا جاتا تھا کچھ سال پہلے، اب وہ آ گیا ہے 80 ارب پہ۔ 300 سے اگر آپ کی تنخواہ نیچے گر جائے، 80 پہ پہنچ جائے، تو آپ سوچئے کہ آپ اپنے جو مزدور آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا بجٹ خسارہ بہت ہو گیا ہے، ان کا بجٹ خسارہ بہت بڑا 12-13% تک پہنچ گیا۔ اب اندازہ کریں کہ ہم 4-5 پہ پہنچتے ہیں تو IMF شور مچا دیتا ہے، ان کا ہم سے 2 یا 3 گنا بڑا بجٹی خسارہ ہو گیا ہے۔ سر اگر نمبرز کا اندازہ لگایا جائے، لگانے کی کوشش کی جائے، تو سعودی بن لادن گروپ جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، ان کے پاس کوئی 2 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اور ان میں سے انہوں نے 50,000 کی چھٹی کر دی، یعنی کہ تقریباً 25% جو آپ کی ملازمت ہے، جو آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی چھٹی ہو رہی ہے ٹوٹل ورک فورس میں سے۔ اب ہمارے کوئی 15 لاکھ پاکستانی اس وقت سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، اور اگر یہی والا فارمولا اپنایا جائے کہ 25% لوگوں کی ایونچولی چھٹی ہو جائے گی، تو پھر 3 سے 4 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شاید ان کو مجبور ہو جائیں پاکستان واپس آنے میں۔ اب کوئی 5.6 ارب ڈالر یہ لوگ، صرف سعودی عربیہ جو ہے وہ 5.6 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کو بھیجتا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے فگرز پچھلے مہینے دیکھیں، اس میں پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے، جس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ 35 سال کا ہائیسٹ ہے۔ پچھلے 35 ایئرز میں اتنا بڑا تجارتی خسارہ پاکستان نے نہیں کیا جتنا پچھلے سال ہمیں ہوا ہے۔ اور اب اگر یہ لوگ بھی واپس آنے لگیں اور اس میں سے بھی آمدن کم ہو جائے، کوئی 1.5 سے 2 ارب ابھی ڈالر، تک ایسا ہوا نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ اسے آ نہیں رہے وہاں جی سے۔ اس لیے نہیں رہے کہ بہت سارے لوگوں کی تو وہاں پہ 5-6 مہینے کی تنخواہیں پھنسی ہوئی ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپیشلی دمام کے ایریے میں جہاں 6 مہینے کی تنخواہیں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جو لیبر کیمپس ہیں، اب ان میں کھانا اور ادویات کی بھی کمی شروع ہو گئی ہے۔ نہیں تو ہماری حکومت کو اس میں ایک مطلب ایمرجنسی قسم کے میجرز لینے نہیں چاہیے، وہ اس کا آج نوٹس بھی لینے لینا چاہیے، چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے میجرز لیے جا رہے ہیں، وہ کسی پاکستانی MNA کو سفیر وہاں گئے تھے، بھیجا وہاں پہ جاتا جا ہے، کے انہوں نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، لیکن پہلی دفعہ ڈائریکٹ جا کے۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنا چاہیے ان کو، سعودی حکومت کو کہنا اور چاہیے۔ یہ جو پاسپورٹ رکھ لینا اور نہ دینا، کم از کم یہ اس کا پاسپورٹ کے تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دس از اے پراپرٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، جی بالکل، وہ نہ اس یعنی کا ہے state جو property، ہولڈر ہے اس کا، یہ state حکومت پاکستان کی پاکستان پراپرٹی کا، ہے۔ ہاں تو سر تو یہ ان کو رکھ لینا سر وہ سعودی قوانین میں شاید جائز ہوگا، لیکن عالمی کہیں قوانین میں بھی نہیں، یہ بالکل کہیں جائز بھی یہی نہیں۔ میرا بھی سوال تھا جواب سر۔ آکیوپائڈ جو کیا ہے پاکستانی پاسپورٹ کو، جو کہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، تو اس پہ پاکستانی گورنمنٹ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی ہے؟ سر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو لینا چاہیے، لیکن اس میں آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں کہ جو اگر وہاں پہ انریسٹ ہے اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی رپورٹ صحیح ہمیں نہیں آ رہی، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی رپورٹس نہیں آ رہی، ہمیں نہیں پتہ کتنے تعداد میں ورکرز ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون کون سی جگہ پہ ہیں، تو جنرلائز قسم کی رپورٹس ہیں، اس میں کچھ کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تو بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، تو اس وقت کہاں وہ خاص طور تعلقات پہ وہ انڈیا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ انڈیا نے نوٹس اس چیز کا لیا ہے، انڈیا نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمارے ذاتی مراسم ہیں آپ سے، ہمارے حکومتوں کے ذاتی مراسم ہیں، انہوں نے اپنے ورکرز کو سامنے رکھ کے ان کے بارے میں کچھ کیا ہے، ہمیں کرنا سر چاہیے۔ فلپین کی حکومت نے بھی کیا ہے، فلپینز کی حکومت نے کیا ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن سر مختلف چینلز میں جو وہاں پہ مقیم پاکستانی ان کے اہل خانہ سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہاں پھنسے ہوئے ان کو نکالا جائے، یہاں پاکستان میں ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں۔ نہیں، پر ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آج جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ذکر آیا سعودی سر عرب اس میں تو پینما کا بھی ذکر نہیں آیا۔ سر پرائرٹیز نہیں ہے نا، 4-5 مہینے پرائرٹیز نہیں نا، آپ کے پرائرٹیز تو یہی کہ آپ نے اپوزیشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ جیسے اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے سر، اگر 25% لوگ نکالے جا رہے ہیں تو ہمارے بھی 20-25% لوگ واپس آ جائیں گے، اور اس کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ ہمارے ہاں ہماری منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہ اس کا کیا منصوبہ ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کو کہاں نوکریاں دی جائیں گی؟
ہمارا کیا منصوبہ ہے کہ جو $1.5-2 ارب کا ہمیں خسارہ شروع ہو جائے گا ان کی وجہ سے، اس کو ہم کیسے پورا سر کریں یہ گے؟ تو لانگ ٹرم نقصانات ہیں، لیکن فوری طور پہ تو یہ دیکھنا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کچھ اور ہے، جیب میں کوئی پیسہ ہے، اور اگر ان کی تنخواہیں نہیں دی سر دی ٹماٹر جائیں۔ اور پیاز بھیجے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کونسلیٹ والے جو ہیں ہمارے وہاں پہ، انہوں نے ٹماٹر اور پیاز اور کچھ تیل سر آپ بھی کو بھیجا یاد ہے۔ ہوگا کویت میں بھی جب یہ صورتحال تھی اور وہاں سے جو پاکستانی آئے تھے وہ بھی بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں، اب تک جو ہے نہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور حکومت اسے سیریسلی سنجیدگی سے لے۔ ہمارے جو امبیسڈر ہیں، سر آپ کو لگتا ہے سنجیدگی سے لیں گے؟ نہیں، پر دیکھیے لینا چاہیے، کتنی بڑی تعداد ہے، یہ کوئی 5 10 20 کی ایسی نہیں ہے، اس میں وہ کرنا چاہیے اور انہیں فوری امداد بھجوانی چاہیے۔ سعودی حکومت سے کہنا چاہیے کہ یہ جو پاسپورٹ لینے والا مسئلہ ہے وہ نہ ہو، اور تنخواہیں نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ یا جو آپ کا وہ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا، ہم آئندہ نہیں کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے۔ جو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے کی تنخواہ ہے وہ تو ملنی چاہیے۔ سر اب ریاض میں، دمام میں اور علاقوں میں پروٹیسٹ بھی دیکھی گئی ہیں، لوگوں نے اپنے موبائل فونوں سے اس کی ویڈیوز کھینچ کے ایسی یہاں کوئی تک آئی ہیں بھیجی چیزیں؟ جی بالکل، 2-4 جگہ سے ایسی پروٹیسٹ ہوئی ہیں، پاکستانی ورکرز نے بھی کی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ہے کہ جی ہمارے تعلقات حکومت سے اچھے ہیں، شاہی خاندان سے اچھے ہیں، تو اس لحاظ میں آ کے جتنا سختی سے، جتنا تندہی سے ہمیں لینا ہو سٹینڈ، اس سے ہم پرہیز کریں، تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ سر پاسپورٹ والا معاملہ بھی حل ہونا چاہیے، اگر وہ تنخواہیں ابھی نہیں دے پا رہے اور ان کو کھانا بھی نہیں دے پا رہے تو ایٹ لیسٹ پاسپورٹ واپس کر دیں اور وہ اپنے ملک واپس تو آ جائیں، اور تنخواہوں والا معاملہ اور باقی معاملہ بعد میں ڈیل کریں۔ بہرحال پاکستانی حکمرانوں کے ذاتی تعلقات کہیں پر بھی ہوں، لیکن جو پاکستانی جو وہاں پر مقیم پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت کو فوراً کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ وہاں ان کو تنخواہیں ملیں، نہیں تو وہ واپس آئیں اور یہاں پر ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اپنے معزز پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔